السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 10واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الانفال پڑھ رہے تھے، جس میں تذکرہ ہے غنیمت کی تقسیم کا۔ اس پارے میں دوسری سورت ہے سورہ توبہ۔ تو پیچھے یہ مسئلہ درپیش آیا مسلمانوں کو کہ غنیمت کے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ فرمایا تھا کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب یہاں پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مال غنیمت کو غنیمت کا مال کیوں کہا جاتا ہے؟ غنم اصل میں بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، جو عرب میں اکثر جنگ کے بعد جیتنے والی جماعت کے قبضے میں آتی تھی، تو بعد میں پھر قبضے میں آنے والی ہر چیز کے لیے ہی غنیمت کا لفظ بولا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جو 5واں حصہ ہے اس کے آگے سے 5 حصے کیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اور بیویوں کی ضروریات کے بعد اس کو عام مسلمانوں پہ خرچ کرتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں پر وہ خرچ کیا جائے گا۔ الیتامہ سے مراد وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو جائیں، اور المساکین سے مراد وہ ضرورت مند جس کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، اور ابن السبیل سے مراد مسافر۔ اب ان 5 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کرنے والے کو، امام کو اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں جتنا مرضی چاہے خرچ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مال غنیمت کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی پشم ایک دفعہ آپ نے پکڑی، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر 5واں حصہ، اور وہ بھی تم ہی میں لوٹایا جائے گا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4144 ہے۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں اسی کا محل وقوع بیان کیا ہے، اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات بیان کیے کہ میدان بدر میں ایک کنارے پر مسلمان تھے اور ایک کنارے پر کافر تھے، جبکہ قافلہ جو ہے وہ مسلمانوں سے نیچے ساحل سمندر پر تھا۔ تو بغیر کسی منصوبے کے اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ایک میدان میں جمع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اور ایمان والوں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور کفر کی باطل پرستی کو، باطل کو، کفر کے جھوٹا ہونے کو، کفر کے باطل ہونے کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اب میدان بدر میں یوں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کریٹ کیا کہ جس میں کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھائی جا رہی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں کہ یہ تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو اس سے ان کی ثابت قدمی میں اضافہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی۔ اسی طرح کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی جا رہی تھی کہ وہ بھی یہی سمجھے کہ ہاں ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، تو اس طرح وہ سستی کا شکار ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 45 سے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا
اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں رہتے ہوئے مومن کو کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، تم آمنے سامنے ہو، تو پھر تم نے وہاں پر چند کام کرنے ہیں اگر تم فتح چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، کیونکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر دو، تم نے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر تین کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس درے پہ بٹھایا اور انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے درہ چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ چوتھا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ آپس کے جھگڑے اور اختلاف سے بچنا ہے، کیونکہ جب تک آپس میں ہی اتحاد نہیں ہوگا تو دشمن کو کبھی بھی زیر نہیں کر سکیں گے۔ اور پانچواں کام تم نے یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ جب تم یہ 5 کام کرو گے تو پھر فتح تمہارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2965 ہے۔ پھر کفار کے لشکر کا تذکرہ ہے کہ جو اکڑتے ہوئے اور دکھلاوے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور ان کی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، کیونکہ جہاد کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب لائیں، جبکہ کفار جو جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں۔ تو ان مقاصد کے لیے جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گھیرا ہوا تھا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح میدان بدر میں شیطان کا جو رویہ تھا آیت نمبر 48 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ان کو اپنی یاد دہانی کرائی، اس نے ان کو اپنی مدد کے لیے کہا کہ میں تمہاری لازمی طور پہ مدد کروں گا، اس وجہ سے تم جو ہے آگے بڑھو اور لڑائی کرو۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو شیطان ان کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ تم بے فکر رہو، میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو میدان جنگ میں دیکھا کہ فرشتے اترے ہیں اور وہ کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، تو الٹے پاؤں بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جیسے میدان بدر میں وہ مکر گیا تھا اور وہ بھاگ گیا، بالکل اسی طرح 13ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ روز قیامت بھی شیطان مکر جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف بلایا ہی تھا اور تم نے فوراً سے آ کے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس وجہ سے آج میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر موقع پر ہمیں اکثر اوقات یہ کہا ہے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تم اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو جس دشمن کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس سے بڑا بچ رہے ہیں، پھر شیطان سے ہم کیوں نہیں بچتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا رکوع ہے اذ یقول المنافقون، آیت نمبر 49 سے 58 تک۔ یہودی اور منافقین کہتے تھے کہ یہ اتنے تھوڑے سے ہیں، ان کی تعداد اتنی کم ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، تو یہ اپنے دینی جوش کی وجہ سے دیوانے ہو گئے ہیں اور خود کو موت کے منہ میں خود دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور ان کو جہاد سے روکنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ خود کو موت کے منہ میں دے رہے ہیں اور یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مجھ پہ بھروسہ کریں تو میں سب پہ غالب ہوں، میں ان کو کامیاب کروں گا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں بتایا ہے کہ ان کی زندگی کے بعد جب ان پہ موت طاری ہوتی ہے تو پھر ان کفار کا انجام کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال ہی ایسے تھے اور تمہارے ایسے اعمال کی وجہ سے تمہارا یہی سلوک بنتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ انسان کو جو بھی سزا ملے گی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2577 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مشرکین، خواہ وہ قوم فرعون سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی دور سے، سب کا انجام ایک جیسا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے اپنے عقائد اور اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمتیں چھین لی۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، ایمان کی بجائے کفر اختیار کرتا ہے، شکر کی بجائے ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسی آیت کو دہرا رہے ہیں کہ تمہارا حال بھی اسی طرح ہوگا جیسے آل فرعون کا حال ہوا، تو تاکید کے لیے اس بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پچھلی آیت میں تھا ذکر کہ انہوں نے کفر کیا، اس آیت میں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لوں گا اور ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ جاندار سب سے زیادہ بدترین ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اور یہاں پر مراد مدینے کے یہودی ہیں کہ جنہوں نے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو میثاق مدینہ کے نام سے، جو کہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا، اس کے نام سے مسلمانوں اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ مدینہ میں رہتے تھے، تو اس میثاق کی، اس وعدے کی اہم دفعات تھی۔ نمبر 1 جن میں سے یہ تھی کہ مسلمان اور یہودی آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو مل کر دفاع کریں گے۔ اور نمبر 3، اختلافات کی صورت میں حاکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا۔ تو انہوں نے مسلسل اس کی عہد شکنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں حکم دیا کہ اگر یہ وعدے کو توڑ رہے ہیں تو تم نے بالکل ان کا لحاظ نہیں کرنا، ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کے 600 مردوں کو اور ایک عورت جو کہ فوجی تھی ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ وعدہ توڑتے ہیں تو پھر تم بھی وعدہ توڑ دو، لیکن تم نے پہلے خیانت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھا رکوع ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، آیت نمبر 59 سے 63 تک۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ قریش کے کافر جو بدر سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ آج سے تم بچ کر چلے گئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ہی بچ گئے ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تم کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اب اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں سزا دی تو آئندہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے دوچار کریں گے اگر تم کفر پہ قائم رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا کہ تم اپنی تمام تر قوتیں لگا کر، جسمانی قوتیں، عقلی قوتیں، ہر طرح کی تم اپنی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ آیت تلاوت کی، آیت نمبر 60 سورہ انفال کی۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور 3 بار فرمایا یاد رکھو اصل قوت رمی ہے، یعنی تیر پھینکنا، اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھوڑے باندھ کر دشمن کے خلاف تیاری کرو۔ پھر اس کے اندر فوجی گاڑیاں، ٹینک، جہاز، آبدوزیں، جاسوسی کے تمام آلات، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا یہ گھوڑے ان کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، اجر اور غنیمت۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1872 ہے۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو نا تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اور اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو تم بھی صلح کر لو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے موقع پر صلح نہیں کرنی کہ جہاں سے کفار کے پاس یہ کانسیپٹ جائے کہ ہم مسلمان بھائی ہار گئے ہیں یا ہم سے ڈر گئے ہیں اس لیے صلح کر رہے ہیں۔ وہ اگر پہلے صلح کا پیغام دیں تو پھر تم نے صلح کرنی ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہوں نے صلح کا پیغام دیا تو نبی علیہ السلام نے صلح کر لی، اور آپ دیکھیے کہ پھر وہ صلح فتح مکہ کے لیے پیش خیمہ
ثابت ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ صلح کی آڑ میں دھوکہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. پھر تذکرہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. جیسے اوس اور خزرج کو دیکھیے، اتنی لمبی چوڑی ان کی لڑائیاں ہوتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ پوری زمین کی بھی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب خرچ کرتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، جبکہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں الفت ڈالی. پانچواں رکوع ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آیت نمبر 64 سے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر ایمان والوں کو بھی شامل کیا اور فرمایا کہ تم سب کو میں کافی ہوں، اس لیے تمہیں صرف مجھ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو ایمان والے کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ غیر پر. جب ہم اپنی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وابستہ کرتے ہیں تو پھر وہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے. تو جو مخلوقات خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں وہ کسی دوسرے کی حاجت روائی کیسے کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے. تحریض کہتے ہیں خوب رغبت دلا کر کسی کام پر ابھارنے کو. قرآن پاک میں جہاد کا اتنی مرتبہ تذکرہ ہے کہ اگر ان آیات کو ملایا جائے تو تقریباً 7 پارے بنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2797 ہے. پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم میں سے 20 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے اور 100 صبر کرنے والے 1000 پر غالب آئیں گے. لیکن یہ چیز مسلمانوں کے لیے مشکل تھی کہ اپنے مقابلے میں 10 گنا لوگوں سے لڑائی کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی اور حکم دیا کہ ہاں اب تم ہر شخص نے 2 لوگوں سے لڑنا ہے. 100 200 پر غالب آئیں گے اور 1000 2000 پر اگر تم صبر کرو گے، کیونکہ واللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. آیت نمبر 67 میں تذکرہ ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں. 70 لوگ ان کے کافروں کے قیدی بن کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان کے لوگ ہیں تو ان سے فدیہ لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں ابھی چونکہ پیسے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم ان سے پیسہ لے کر اسلام کے اندر وہ یعنی ہم مالی طور پہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے مختلف تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کیا. تو اگلے دن صبح کے وقت کہتے ہیں میں آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی رونے کی وجہ بتائیے تاکہ میں بھی روؤں، اگر نہ رونا آئے تو کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لوں. اللہ اکبر، یہ محبت تھی ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا. میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1763. کیونکہ جیسے میدان بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کفر کو فاش شکست ہوئی، اس وقت کی سپر پاورز ایران اور روم تک بھی یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کے اندر کس قدر ایمانی غیرت ہے کہ وہ کچھ بھی اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر کفار کو قتل کرنا زیادہ بیسٹ تھا فدیہ لینے کی بجائے. تو یہ والی آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری تھی. تو ایک کافر سے 4000 درہم فدیہ لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کی ہوتی تو آپ کو اس گناہ کے ارتکاب پر عذاب سے دوچار ہونا پڑتا. لیکن یوں ہے کہ میں نے آپ کو بھی اور بدری صحابیوں کو بھی بخش دیا ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور پھر حکم دیا کہ غنیمت کا مال تم استعمال کر سکتے ہو. چھٹا رکوع ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آیت نمبر 70 سے 75 تک. بدر کے قیدیوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں مجبور کر کے جنگ میں شریک کیا گیا تھا
اور میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور انہوں نے کہا کہ میرا فدیہ واپس کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب فدیہ واپس تو نہیں ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کچھ بہتر دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اسلام کا اظہار کر کے آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو تم نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کی ہے، اس وجہ سے تم پریشان نہ ہو. پھر آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 4 اقسام کے بارے میں بتایا. نمبر 1 وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، ٹھیک ہے. نمبر 2 جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے. اور ہجرت کی فضیلت میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4330 ہے. نمبر 3 وہ مومن تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تھے تو مسلمان لیکن ہجرت نہیں کی. اور نمبر 4 وہ مسلمان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی تم نے ان سے دوستیاں نہیں رکھنی جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ اگر یہ مسلمان کمزور جو ہیں یہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں کفار کے مقابلے میں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، لیکن اگر ایسی قوم کے مقابلے میں تمہیں پکار رہے ہیں جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر تم نے ان کی مدد نہیں کرنی. پھر کفار کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، اور اسی طرح کفار سے دوستی سے منع کیا گیا کہ تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا کہ یہ حقیقی مومن ہے لہٰذا میں ان کو بخش دوں گا اور ان کو باعزت رزق عطا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ یہ تمہیں میں سے ہیں اور یہ تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو بھائی چارے کی وجہ سے ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے بتا دیا کہ اب بھائی چارے کی وجہ سے، اسلامی اخوت کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وراثت میں سے حصہ صرف ان کو ملے گا جو خونی رشتے ہیں. ہاں ایسے دوستوں کے بارے میں تم اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے اور کس کا حق بعد میں ہے. سورۃ التوبہ مدنیہ. سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے، براءہ بھی ہے، جیسے اس کا پہلا لفظ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اسی طرح اس کا نام فاضحہ بھی ہے. اس صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے بارے میں سب سے صحیح بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہ پڑھی ہے، نہ لکھی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ انفال کے بعد یہ نازل ہوئی اور دونوں کے اندر ہی تقریباً ایک جیسے احکامات ہیں. مشرکین سے جنگ کے بارے میں، معاہدات کے بارے میں، صلح کے بارے میں، اسلام کی سربلندی کے بارے میں ہدایات اور احکامات ہیں. تو دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا، اس لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکین مکہ اور گرد و نواح کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس صورت کا نام سورۃ توبہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ جنگ تبوک سے پیچھے رہے تھے ان کی توبہ قبول ہونے کا یہاں پر تذکرہ ہے. اور یہ پوری صورت مدنی ہے، 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا ہے جو کفار کے ساتھ تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ بھی بار بار معاہدوں کو توڑ رہے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جنگ یرموک کے موقع پر کفار کو یہی تھا کہ مسلمان رومیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، وہ اس وقت کی سپر پاور ہے، لہٰذا یہ واپس نہیں آئیں گے، فنا ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، انہوں نے کسی طرح کی کسی رشتہ داری کا، کسی عہد کا کوئی خیال نہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جنگ کرنے کی بجائے ان کو حکم دیا کہ 4 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی دفعہ جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو امیر حج بنا کر بھیجا گیا. تو 10 ہجری کو انہوں نے 10 ذوالحجہ کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ اعلان کیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں کے اندر اندر عرب کی سرزمین کو خالی کر دو یا اسلام قبول کر لو. اور پھر یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4655 ہے، ٹھیک ہے.
تو حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا، حج اکبر سے مراد 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حج اکبر کا دن وہ ہوتا ہے جب جمعے والے دن حج آتا ہے، کہ بات درست نہیں ہے۔ اب جن 4 مہینوں کی انہیں مہلت دی گئی تھی، یہ 4 مہینے حرمت والے 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہ 4 مہینے 10 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی تک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر ایسے مشرکین جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے وہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں، تو تم نے بھی جب تک وعدہ ہے پورا کرنا ہے، ان کے لیے یہ 4 مہینے والا حکم نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو جہاں بھی یہ مشرک ملے ان کو پکڑ لو، انہیں گھیر لو، انہیں قتل کر دو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے لگ جائیں، وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، وہ روزے رکھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، وہ نماز اور زکوٰۃ کا جب اہتمام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچا لیا مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ سے بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے تو وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جس سے تم نے پناہ دی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2763 ہے۔ دوسرا رکوع ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، آیت نمبر 7 سے 16 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مشرکوں سے ہم وعدے کیوں پورے کریں جبکہ انہوں نے تو اپنے رب سے کیا ہوا توحید والا وعدہ جو الستو بربکم والا تھا، جب انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا تو پھر ہم ان سے وعدے پورے کیسے کریں؟ تو جنہوں نے اپنے رب سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا وہ انسانوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کیسے کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ان کو تمہارے اوپر چڑھائی کا موقع ملے تو یہ کسی رشتہ داری اور کسی وعدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا خرید لیں اور اللہ کی آیات کو بیچ لیں، اس وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، کیونکہ زبانی کلامی ایمان کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پھر بھی یہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین کے اندر تان کرتے ہیں تو یہ کفر کے پیشوا ہیں، ان سے تم لڑائی کرو۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی کو اور ابو رافع یہودی کو قتل کروایا تھا کہ انہوں نے وعدے بھی توڑے تھے اور اسلام کے خلاف تان بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کروایا گیا تو پتہ چلا توہین رسالت کی سزا موت ہے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے تم سے وعدے توڑے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدے ہوئے تھے انہوں نے ان کو توڑا ہے، اور پھر اسی طرح انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ ان سے لڑائی کیوں نہیں کر رہے؟ تخشونہم، کیا آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں کہ تم دشمن سے ڈرتے ہو، جو غیرت مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر جرت سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مومن ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرو گے تو میں تمہارے ہاتھوں ان کافروں کو قتل کرواؤں گا، قید کرواؤں گا، انہیں رسوا کروں گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کروں گا، ان سے لڑنے اور غلبہ پانے پر مسلمانوں کے سینوں کو شفا ملے گی، ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے، ان کی آنکھوں کو سکون ملے گا، اور ان مسلمانوں کے دلوں کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے جنگ بدر ہوئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا۔
فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ جب چاہے جس کو مرضی ہدایت دے دے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جہاد اس لیے فرض کیا ہے کہ میں کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے اعمال کا پہلے ہی پتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کافر کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتا. تیسرا رکوع ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، آیت نمبر 17 سے 24 تک. جو پیچھے اعلان برات کیا گیا ہے اس کی حکمتیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ کفار مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مساجد کی آباد کاری یا ان کی نگرانی یا ان کی صفائی یا ان کی تولیت یہ کفار کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہ سب نیک اعمال ہے. اور نیک عمل تب قبول ہوتا ہے جب ایمان ہو. تو ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو صریحاً مشرک ہیں جو دوران طواف بھی شرک کرتے تھے. دوران طواف وہ کہتے ہوتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. نعوذ باللہ کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1185 ہے. پھر اسی طرح اعلانیہ شرک کرتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سارے عمل ضائع ہیں اور یہ آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. پھر رب العالمین نے آیت نمبر 18 کے اندر مساجد کی آباد کاری جن کا حق ہے ان کی خصوصیات بتائی ہیں، ان کی خوبیاں بتائی ہیں کہ کون لوگ ڈیزرونگ ہیں کہ وہ مساجد کا خیال رکھے. نمبر 1 جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. نمبر 2 جو ایمان کی گواہی دینے کے لیے پھر نماز پڑھتا ہو، کیونکہ جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے قلبہ معلق بالمسجد جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے. یعنی وہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو دوسری کی فکر لگ جاتی ہے. تیسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں وہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ مساجد کو آباد کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی صفائی کریں، ان کے انتظام و انصرام کو سنبھالیں، کیونکہ مسجد بنانا ایک بہت بڑا عمل ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 450 ہے. تو پتہ چلا اللہ کا گھر بنانا، کیونکہ اس روئے زمین پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے. تو اس لیے اللہ کے گھروں کو بنانے کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے. یا الہی ہمیں اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم تیرے گھر تعمیر کر سکیں اور بدلے میں جنت میں گھر پا سکیں. اللہ تعالی ہمیں وسعت عطا فرمائے. تو اللہ کے گھر بنانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر جہاں پر بہت سارے دینی مدارس قائم ہیں، مساجد ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے. اگر ہم پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تو ایک اینٹ کی ہی اگر ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں تو وہ لازمی طور پہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر اللہ سے دعا کروں گی اور آپ سب سے بھی درخواست کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اسلام کا ایک قلعہ الحافظ اسلامک انسٹیٹیوٹ بھی تعمیر کروائے، کیونکہ اللہ نے ہی اپنی رحمت سے تعمیر کرانا ہے اور آپ سب کے تعاون سے وہ تعمیر ہونا ہے. تو آئیے بڑھ چڑھ کر اس میں بھی حصہ لیجئے تاکہ ہم جنت میں اس کے بدلے میں گھر پا سکیں. اسی طرح ان آیات کی روشنی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان خوبیوں والے لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں تو پھر مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں. لیکن افسوس سے کہوں گی آج ہماری مساجد کی انتظامیہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو ایمان کا مفہوم ہی نہیں آتا، وہ علماء کے اوپر حکم چلاتے ہیں.
جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن امام صاحب کی تنخواہ انہوں نے دینی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ داڑیاں چہروں پہ نہیں ہے، مساجد کی انتظامیہ علماء کو جھکا کر رکھتے ہیں. اصل میں مساجد کی آباد کاری ان لوگوں کا حق ہے جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنا سکیں. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا کہ آیا حاجیوں کو پانی پلانا افضل ہے یا مسجد کی آباد کاری افضل ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھوں گا. جب انہوں نے پوچھا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1879 ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جہاد زیادہ افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اور اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور اللہ نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کی ہے. آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان والو تم سے یہ تقاضا ہے کہ کافر رشتہ دار جتنے بھی تمہارے ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ تم تعلق کو ختم کر دو. اور پھر یہ دونوں آیات بہت ہی اہم اور سخت آیات ہیں جو انسان کی دینی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، اگر ان تمام چیزوں کی تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے ان چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. آئیے اپنی محبتوں کو چیک کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15. جسے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. آج ہم اپنی ماں کی بات مان کر پردہ نہیں کر رہے تو کس کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ماں کی. خاندان کی محبت کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں. ہم نے کس کی محبت کو ترجیح دی؟ خاندان کی. اللہ فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. سخت ترین آیت ہے کیونکہ ان تمام رشتوں سے، ان چیزوں سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے. تو آج ہم نے انشاءاللہ اپنی محبتوں کو چیک کرنا ہے. آیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا مجھے ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام فسق ہے اور میں فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. چوتھا رکوع ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، آیت نمبر 25 سے 27. یہاں پر تذکرہ ہے جنگ حنین کا. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی اور جنگ حنین ہوئی تھی فتح مکہ کے 1 ماہ بعد شوال 8 ہجری میں. حوازن اور ثقیف قبیلوں سے اور ان کے ساتھ کچھ اور قبائل تھے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور دشمن 4,000 تھے. یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمان زیادہ تھے اور کافر تھوڑے تھے. تو مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ فخر ہوا کہ آج کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکے گا. لیکن دشمن نے جب ایک دم حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، سب بھاگ گئے. چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان میں سے حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل رضی اللہ عنہم وہاں رہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ والی بات نہیں. انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بلائیں. وہ لوگوں کو آوازیں دے رہے تھے اور لوگ یوں بھاگ رہے تھے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف بھاگ کر آتی ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمن کی طرف پھینکے اور آپ نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1775 ہے. تو یہ اس جنگ کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں تمہاری تعداد زیادہ تھی تو تم جو ہے وہ خوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تعداد کی زیادتی کی وجہ سے فتح نہیں ملتی بلکہ فتح تو اللہ کے
اللہ کی مدد کی وجہ سے ملتی ہوتی ہے. تو اسی قبیلے سے حضرت حلیمہ کا تعلق تھا، وہ بھی اسی کے اندر جو ہے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو 20 دن کے بعد حوازن قبیلے والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت حلیمہ کی وجہ سے، چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، آپ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4318 ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عمدہ اخلاق تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عربوں کے ساتھ ہونے والا پہلا غزوہ تھا جنگ بدر، اور آخری غزوہ تھا جنگ حنین. ٹھیک ہے، اس لیے ان دونوں کا اکٹھے تذکرہ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 29 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مشرک ناپاک ہیں. وہی اعلان جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ یہ مشرک ناپاک ہیں، ان کے عقائد اور اعمال اور اخلاق گندے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جسم ناپاک ہے، ٹھیک ہے، مانوی ناپاکی مراد ہے، کیونکہ مشرک کی چیزیں ناپاک نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3571 ہے. تو یہ مانوی طور پہ ناپاک ہے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. تو یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال کوئی بھی مشرک طواف نہیں کر سکے گا، حج نہیں کر سکے گا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا، چونکہ وہ حج کے موسم میں تجارت کرتے تھے، تو انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی تم نے فکر نہیں کرنی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی فراوانی حاصل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جہاد کا حکم دیا ہے، اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے ان سے بھی مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. ہاں، اگر یہ جزیہ پے کریں تو پھر یہ تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں. جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اور اس کے عوض مسلم حکومت نے ان کو مال و جان کا تحفظ دینا ہوتا ہے. پانچواں رکوع ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آیت نمبر 30 سے 37 تک. یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی بہودہ گوئی ہے، اللہ انہیں قتل کرے، یہ مر جائیں. پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گلے میں سلیب پہنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اتار کر پھینک دو. تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ احبار و رہبان کو رب تو کوئی بھی نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3095 ہے. یعنی مولویوں کو یہ درجہ دے دیا تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. جیسے آج ہم بھی، مولوی اگر غلط کہہ رہے ہیں، فرقے کا میرے کا مولوی ہے، تو بس ٹھپا لگ گیا اس کی بات کے اوپر کہ میں اس سے آگے پیچھے نہیں جاؤں. بس بات میرے فرقے کے مولوی نے کی ہو، وہ غلط ہے درست ہے، وہ سیاہ کر رہا ہے سفید کر رہا ہے، بس میں اس کے پیچھے ہوں. یہ یہودیوں والا رویہ ہے. انہوں نے اپنے مولویوں کو یہ درجہ دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. اللہ نے فرمایا یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے شرک سے پاک ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اسلام کے نور کو بجھا دیں. یاد رکھیں کفار کو جتنی بھی تکلیف ہو، اللہ اپنے نور کو غالب کرے گا. یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا، کیونکہ یہ دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پشت پر کوئی اینٹ یا پشم کا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8324 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حرام خوری کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے علماء اور درویش جو ہیں وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے، رشوت لے کے غلط مسائل بتاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو چھپاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور سونے اور چاندی کو سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے. ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کو کنز بنا کر، کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یعنی خزانے بنا بنا کر رکھتے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایسی دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے کہ روز قیامت ان کے ان مالوں کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، جس کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی کروٹوں کو اللہ تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے داغیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے،
सोने चांदी की सलाखें आग में तपा कर उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जाएगा और उस दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर होगी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 9876 है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूब। तो रमजान मुबारक का महीना है, अपने मालों की ज़कात अदा कीजिए। जिसके पास 7.5 तोले सोना हो और 7.5 तोले सोने को 1 साल भी गुजर गया हो तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। इसी तरह 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर अगर किसी के पास कीमत है तो उसके ऊपर भी ज़कात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरा। अल्लाह ताला ने महीनों की तादाद बताई है कि जब से अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा, यहाँ पर एक और हदीस मेरे ज़हन में आ रही है कि जैसे यहाँ पर पढ़ा कि उन चीज़ों को तपा कर अल्लाह ताला दागेंगे, इसी तरह जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, उनका माल रोज़े क़यामत सांप की शक्ल में होगा और उनके गर्दन में लिपट जाएगा और उनके जबड़ों को फाड़ कर कहेगा, अना कंजुक, अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा वो खजाना हूँ कि जिसको तू दुनिया में संभाल के जमा करके रखता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था। तो आइए रमजान मुबारक के महीने में लाजमी तौर पे जितनी भी तौफीक है सदका करने की कोशिश कीजिए। और ये वईद उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है? ज़कात फ़र्ज़ है और वो ज़कात अदा नहीं करते। तो जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं तब से महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। तो हुर्मत वाले महीनों का ख्याल रखना है, ठीक है? इसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़ुल्म और ज़्यादती से मना किया हुआ है। फिर कुफार की एक बुरी आदत का तस्करा है। चूंकि 4 हुर्मत वाले महीने मुसलसल आते हैं, अब इनके लिए 4 महीने लड़ाई से बचना जो है ना बड़ा मुश्किल था। तो ये यूं करते थे कि हुर्मत वाले 4 महीनों में से किसी एक महीने में लड़ाई करके बाकी महीनों में से किसी एक महीने को खुद से हुर्मत वाला करार दे लेते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अथॉरिटी मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है? शैतान ने तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दिए, इसलिए तुम ऐसा काम कर रहे हो। अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को हिदायत नहीं देता, तुम्हारा ये काम दुरुस्त नहीं है। छठा रुकू है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू। जंग तबूक का तज़किरा, और ये बड़ी अहम जंग थी। ये जंग तो नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन इसके अहकामात बहुत अहम है। अब आप यहाँ से लेकर तकरीबन सूरह तौबा के आखिर तक जंग तबूक के ही अहकामात पढ़ेंगे। तबूक मदीना से शुमाल की तरफ तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है और फतह मक्का के बाद 9 हिजरी में जंग तबूक का मामला पेश आया। मुल्क शाम पे गस्सान कबीला हुक्मरान था, ठीक है, और वो रूम के बादशाह के मतहत थे। उन्हें ये डर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुनैन के बाद जजीरा अरब से तो फारिग हो चुके हैं, अब हमारी बारी है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इससे पहले ही मुसलमानों पर चढ़ाई कर देते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया कि सरजमीन अरब से निकल कर दुश्मन को रोका जाए। और ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को निकलने का हुक्म था और इसमें मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह को खत लिखा था, वो मान गया आपकी रिसालत को, लेकिन उसकी कौम ना मानी, इस वजह से वो भी इस्लाम से महरूम रहा। तो जब जंग तबूक का मामला पेश आया तो उस वक्त सफर भी बहुत लंबा था और गर्मी का मौसम था, फसलें पक के तैयार थी, सवारियां और जंगी सामान बहुत कम था। इस वजह से उस जंग को कहा जाता है जैशुल उसरा, ठीक है? जंग तबूक का दूसरा नाम है जैशुल उसरा। 20 दिन तक मुसलमानों ने दुश्मनों का मुहासरा किए रखा, उनको घेरे रखा, लेकिन किसी के अंदर भी, कुफार के अंदर जुर्रत ना हुई कि वो आकर जंग करें। तो 20 दिन के बाद फिर मुसलमान कामयाब होकर फातिहाना वापस लौटे और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में मुल्क शाम जो है वो फतह हुआ था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब हाकिम वक्त तुम्हें जिहाद में निकलने का हुक्म दे तो फिर तुम सब के लिए जिहाद में निकलना लाजम है। अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें खत्म करके ऐसी कौम ले आएगा जो जिहाद करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने बताया है आयत नंबर 40 में कि अगर तुम मेरे नबी के साथ निकल कर मेरे नबी की मदद नहीं करोगे तो मैंने तो अपने नबी की मदद तब भी की जब वो गार में 2 का दूसरा था और जब उसके साथी ने कहा था कि गम का इजहार किया था तो उसने अपने साथी से कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने गारे सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर इनमें से कोई अपने कदमों के नीचे नजर डाले तो हमें जरूर देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर, उन 2 के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3653 है। तो देखिए दुश्मन गार के मुंह पे खड़ा था लेकिन फिर भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को देख
نہیں سکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جاؤ گے تو میں نے اپنے نبی کی مدد پھر بھی کرنی ہے، میرے نبی نے کامیاب پھر بھی ہونا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کتنا حصہ ڈالتے ہو۔ یہ آیات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ہم دین سیکھیں نہ سیکھیں، ہم قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، ہم پڑھائیں نہ پڑھائیں، یہ اللہ کی کتاب کا علم تو چلتا ہی رہنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ان کی مدد کی، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو بلند کیا اور کفر کے کلمے کو نیچا کیا۔ انفروا خفافا وثقالا آیت نمبر 41 بڑی اہم ہے، اور اس آیت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بوجھل ہلکے ہر صورت نکلو اور اپنے جان و مال کے ساتھ میرے راستے میں جہاد کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کا حکم دیا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو ان کی اولاد نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں ضرور جہاد میں جاؤں گا۔ وہ چلے گئے اور سمندر کے اندر ہی فوت ہو گئے، 7 دن تک ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5508 ہے، لیکن جہاد میں گئے، کہا یہ آیت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی کہ تم نکلو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں شامل ہوئے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکوں جاؤں، اور جب آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر دو، پھر واپس آ جاؤ۔ اور اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5930۔ صحابہ کا یہ عمل تھا، لیکن افسوس آج فلسطین کی حالت زار کے باوجود مسلمان حکمران چوڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے؟ انفروا خفافا وثقالا۔ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کے سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں دیے، 90 سال کی عمر میں جہاد کے لیے نکلے۔ اور آج ہماری بدبختی کہ ہم نوجوان ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، تمام وسائل ہونے کے باوجود آج ہم یوں الو بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ آج بھی مسلم حکمرانوں کے اندر وہ ایمانی غیرت پیدا کر دے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر تھی۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں جا رہے تھے، پیچھے رہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر فاصلہ جو ہے وہ نزدیک ہوتا، یعنی سفر کم ہوتا اور دنیا کا ساز و سامان ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو پیچھے رہ کے ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ منافق کبھی بھی جہاد میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ منافق ہی تھے جو جنگ سے پیچھے رہے۔ آیت نمبر 43 سے 59 تک 7واں رکوع ہے۔ عفا اللہ عنک۔ یوں ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہ جانے لگے تو کچھ منافقین آئے، انہوں نے آ کر جھوٹے بہانے لگائے کہ ہمیں مدینہ رہنے کی اجازت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی طے کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں جانا، ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ جو مومن ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگے گا، لیکن جو کافر ہے، جس کے دل میں شک ہے، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو پیچھے رہے ہیں وہ منافق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے بھی نہ تو انہوں نے آپ کے درمیان اختلافات ڈلوانے تھے، انہوں نے آپ کے حوصلے پست کرنے تھے، انہوں نے کبھی بھی آپ کو سکون سے وہاں پر نہیں رہنے دینا تھا، کیونکہ یہ تمہاری تکلیف میں خوش ہوتے ہیں اور تمہاری نعمت پہ غمگین ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوئیے، ٹھیک ہے؟ پھر تذکرہ ہے کہ مومن تقدیر پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 بہترین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتے ہیں، یا ان کو غنیمت اور اجر ملتا ہے، اور یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ضمانت دی جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یا اسے جنت ملے گی یا اجر یا غنیمت دے کر اللہ تعالیٰ اسے واپس لائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ منافق کا خرچ کیا ہوا اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو کیسے قبول ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بتایا کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح منافق نماز میں سستی کرتا ہے، اور منافق جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو بڑے برے دل سے خرچ کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا
ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہے، کہیں منافقت تو نہیں پائی جان؟ اگر نماز میں سستی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل میں کوئی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ راضی ہوتے ہیں. یعنی مسلمان جب غنیمت لے کر آتے تو پھر یہ کہتے ہوتے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی دو. جب انہیں دیا جاتا تو راضی ہوتے، نہ دیا جاتا تو پھر ناراض ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پہ راضی ہو جاتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہی ہمیں اپنے فضل سے دے گا، انا الی اللہ راغبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. تو اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے وغیرہ تقسیم کر رہے ہوتے تو یہ منافق آپ پہ تان لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت کی ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3610 ہے. 8واں رکوع ہے آیت نمبر 60 سے انما الصدقات للفقراء. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں جو 8 ہیں. نمبر 1 فقراء، مساکین اور عاملین یعنی اس پر کام کرنے والے، وہ نو مسلم جن کی دل جوئی کے لیے انہیں مال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام میں ثابت قدم رہے. مقروض، غلام آزاد کرانے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے اندر ہر نیکی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر نیکی. اور پھر اسی طرح مسافر کے لیے یہ 8 لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے. تو فی سبیل اللہ کے اندر ہر نیکی آ جائے گی. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، لباس لے کر دے رہے ہیں، آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کسی کو قرآن پاک لے کر دے رہے ہیں، آپ دین سیکھنے سکھانے والوں پر خرچ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر تعمیر کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی فلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح فی سبیل اللہ سے خاص میدان بھی مراد ہے، یعنی جہاد، کہ جہاد کے تمام تر معاملات کے اندر بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالداروں سے یہ مال لیا جائے اور فقراء کے اوپر لٹا دیا جائے. پھر منافقین کا تذکرہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے کہ آپ ہر کسی کی بات سنتے تھے لیکن عمل اسی کی بات پہ کرتے تھے جس کی بات درست ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کان کا کچا ہے کہ ہر کسی کی بات سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ یہ ہر وقت، چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اترے جس میں ہمارے نفاق کو ظاہر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بدبخت ہیں، آپ کے بارے میں علیحدہ ہو کر باتیں کرتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو ان سے پوچھو کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے بس اللہ کی آیات ہی ملی ہیں؟ جاؤ، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اور آج تم عذاب سے دو چار کیے جاؤ گے کیونکہ تم مجرم ہو. پھر 9واں رکوع ہے المنافقون والمنافقات، آیت نمبر 67 سے 70 تک. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ظاہر ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دوست بناتا ہے، عقائد و اعمال میں یہ ایک جیسے ہیں. پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتا ہے. یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ بھی اسے بھول گئے ہیں اور پھر اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو مخاطب کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے لوگ آئے. جب پہلی قوموں کے منافق تھے تو اللہ نے ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے، ان کی بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا اور تذکرہ کیا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا، قوم ابراہیم کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رسول بھی ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے لیکن جب لوگ نہ مانے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. پھر تذکرہ ہے ایمان والوں کا، آیت نمبر 71 سے 72 تک. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، عقائد و اعمال ان کے ایک جیسے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں حتیٰ کہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے. اسی طرح مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے چینی میں اس کا ساتھ دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586 ہے.
تو ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا ہمارے رویے ایسے ہی ہیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر مومن وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ، کیا میں مومن ہوں؟ کیا میں نیکی کا حکم دیتی ہوں؟ کیا میں برائی سے روکتی ہوں؟ کیا میں نماز پڑھتی ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہوں؟ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سارے کام پائے جاتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کو پاکیزہ گھر عطا کیے جائیں گے اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہاں جو ان کو سب سے بڑی چیز ملے گی وہ اللہ کی رضامندی ہے، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، خوشحال رہو گے، کبھی تنگ دست نہیں ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ رحمت کی اور تمہیں جنت کا وارث بنایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2837 ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اعلان کریں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ 10واں رکوع ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آیت نمبر 73 سے 80 تک۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان مدینہ میں آئے تھے، چونکہ ابھی یہ کمزور تھے، چاہے ان کی ایک آزاد ریاست قائم ہو چکی تھی، لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے منافقین سے نرمی کرنے کا حکم دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان منافقوں سے بھی لڑائی کرو، نو ہجری میں، یعنی کفار سے جیسے لڑائی کرنی ہے ویسے ویسے منافقوں سے بھی، کیونکہ کافر اتنا برا نہیں جتنا یہ منافق برا ہے کہ یہ اسلام کی آڑ میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوا ہے، یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، اس وجہ سے آپ ان کے اوپر سختی کیجئے، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان جیسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو اس کے راستے میں خرچ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر یہ بخل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں نے ان کے دلوں میں منافقت رکھ دی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں سے خلاف ورزی کی، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب تھے وہ اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے اور جو کماتے وہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، کوئی 1 کلو اناج، کوئی 2 کلو اناج۔ تو منافقین نے تان کیا، جو زیادہ لے کر آتا اس کو کہتے ہاں ہاں یہ تو دکھلاوا چاہتا ہے، جو کم لے کر آیا کہتے ہیں اس کے 1 کلو 2 کلو کی اللہ کو کیا ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ تان لگاتے ہیں تم پر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1415 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 80 میں بتایا کہ یہ منافق ایسے کوئی بدترین ہے کہ اگر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 70 بار بھی اگر آپ جیسی عظیم الشان ہستی بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ فاسق ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ 11واں رکوع ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، آیت نمبر 81 سے 89 تک۔ ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو جنگ تبوک سے پیچھے رہے اور پیچھے رہنے پر بڑے خوش تھے کہ ہماری جانیں بھی بچ گئی، ہمارے مال بھی بچ گئے، اور گرمی کی وجہ سے وہ نہیں گئے۔ اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے جہنم کی آگ کی گرمی کہیں زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ، یعنی 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3265 ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ یہ جہنم جس قدر ہولناک ہے اس کے تذکرے سن کر تمہیں رونا چاہیے، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ اسی لیے نبی السلام نے فرمایا
جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو پھر تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہے ان کو آئندہ بھی کسی جنگ میں ساتھ نہیں لے کر جانا۔ آیت نمبر 84 نازل ہوئی۔ عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار فوت ہوا تو اس کا بیٹا وہ مخلص مومن تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا جو کہ اس کو پہنایا گیا، اور پھر اسی طرح اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، میں نہیں بخشوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ آپ نے منافقوں کا آئندہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور ان کے قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ آیت نمبر 84 سے بخاری کی حدیث نمبر 1366 ہے۔ تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اتری تھی۔ پورے قرآن پاک میں تقریباً 18 آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اتری۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب بھی جہاد کے بارے میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ پیچھے رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایمان والے، ان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ وہ اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بھلائیوں اور کامیابیوں کے مستحق ہے، انہی کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ کر کوئی بھی شہید کے علاوہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ شہید آرزو کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، 10 مرتبہ قتل کیا جائے اس عزت و کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2817 ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائیے۔ 12واں رکوع ہے وجعل معذرون، آیت نمبر 90۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو جو دیہاتی تھے انہوں نے آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کیے، جھوٹے بہانے لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر بتایا کہ وہ لوگ جو عذر کی بنا پر جنگ میں نہیں جا سکے، جب ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ٹھیک ہے، یا وہ غریب مسلمان کہ جو غربت کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ایسے لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ ان کو ہے جو امیر بھی تھے، جانے کی طاقت بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ نہیں گئے۔ اور پھر اسی طرح اس موقع پر ایسے بھی غریب لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں سواریاں دیجئے کیونکہ ہم غریب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے کہ جس پہ میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ بیچارے واپس گئے اور رو رہے تھے دکھ کی وجہ سے کہ اب ہم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ تو ایسے غریبوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، اگر مختار کل ہوتے تو ان کو اس ٹائم سواریاں دیتے۔ آپ یہ نہ کہتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے مالدار ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ نہیں لیا وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہو گئے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے الہی ہمارے والدین اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، ہم سب کی مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ اے الہی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔